اللہ کے فیصلوں سے محبت کرنا اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کرنا کہ یار اب میں راضی ہوں، بس آپ کا فیصلہ ہے نا تو میں راضی ہوں۔ ڈینجرس ایک کیٹیگری ہے کہ اللہ پہ بالکل توکل نہ کرنا اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا یا صرف مٹیریلسٹک چیزوں پہ بلیف رکھنا، یعنی مثال کے طور پہ بیسٹ ڈاکٹر، بیسٹ میڈیسن جو ہے نا وہ ڈھونڈنا اور بس یہ کہنا کہ اب میرا کام ہو گیا اور بس یہ میں نے کھا لی تو اب بس خیر۔ توکل دیر فور انوالوز بلیف، ڈپینڈنس اینڈ ایکشن۔ سب سے پہلے بلیف آف دی ہارٹ اور اس کے بعد ڈپینڈنس اپنے جملوں سے بھی ادا کی جائے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، یا میں صرف اللہ پہ ڈپینڈ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور استخارہ کا ایک پورا کانسیپٹ میں نے بتایا، دعا وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر ایکشن، اپنے ایکشن سے بھی یہ شو کیا جائے کہ نہیں میں اللہ پہ ہی ڈپینڈنٹ ہوں۔ تو یہ ہے انگریڈینٹس۔ A wise man once said, التوکل is of 3 ranks۔ توکل کے 3 درجے ہیں۔ The first is leaving the complaint۔ سبحان اللہ، اس سے ہمیں سمجھ آئے گا کہ توکل اصل میں ہے کیا۔ فرسٹ از لیونگ دی کمپلینٹ۔ توکل، اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو سب سے پہلے اسے شکایت چھوڑ دینی چاہیے۔ کس چیز کی شکایت؟ کسی اسکالر سے ایک جو ہے وہ ایک بندے نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ تو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو تو اللہ تم سے راضی ہو۔ اب واٹ از مینڈ بائی اٹ کہ اگر تم اللہ سے راضی ہو، دیکھو اگر تم اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو، اگر تم اس بات سے راضی ہو کہ جتنا مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میرے لیے بہترین ہے، یا جو نہیں دیا وہ بھی میرے لیے بہترین ہے، اور تم اس بات سے راضی ہو کہ اللہ میرا رب ہے، اور تم اس بات سے راضی ہو کہ میں مسلمان ہوں، تم اس بات سے راضی ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور تم اوور آل اپنی جو ہے نا زندگی میں جو اللہ کے ڈیسیجنز ہیں ان سے راضی ہو، تو پھر اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ بہت خوبصورت جواب۔ تو سب سے پہلا جو توکل کا درجہ ہے وہ ہے شکایت کو چھوڑ دینا۔ دوسرا درجہ ہے سیٹسفیکشن، یعنی مطمئن ہو جانا، اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن ہو جانا، یہ دوسرا درجہ ہے توکل کا۔ اور تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے محبت۔ سبحان اللہ۔ تو پہلا ہے شکایت چھوڑ دینا، دوسرا ہے اطمینان، مطمئن ہو جانا، اور تیسرا ہے محبت۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ دوسرے درجے پہ آتے نہیں، اللہ معاف کرے، یعنی ظاہر ایمان کی کمزوری ہے، انسان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، اور اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے ایمان، شیطان حملے کرتا رہتا ہے، رائٹ؟ تو ایک ہی اسٹیٹ میں رہنا بھی نیچرل نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایمان اسکائی راکٹ ہوتا ہے، یہاں سے جب جاتے ہیں تو لگتا ہے ہم منافق ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اگر ہر وقت یہی اسٹیٹ ہوتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے۔ تو آبویسلی انسان ہے، نیچرل ہے، مایوس بھی ہو جاتا ہے انسان، حملہ ہو شیطان کا تو پینک بھی ہو جاتا ہے، شکایتیں بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اس کو آپ یاد رکھیں کہ توکل کی طرف واپس آنا ہے انشاءاللہ، تو شکایت چھوڑنی ہے اور اطمینان شو کرنا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ نے 3 بار صبح شام کہا گیا نا پڑھنے کے لیے، یہ ہماری ٹریننگ ہے۔ تو اسی وقت بیٹھے جب آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں اور نہیں کہہ دیں اللہ کو کہ اللہ تیری طرف سے نا، بس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعے کے بعد دیکھیں ایک درخت کے نیچے بیٹھے روئے ہمارے نبی، کتنا وہ تکلیف دہ لمحہ تھا، شکایتیں کر دی ساری کہ اللہ آپ مجھے مت چھوڑیں، ان لوگوں کے حوالے مت کریں، کیوں ان کے حوالے کرتے ہیں، میرے ساتھ زیادتی کریں گے، ساری دل کی بھڑاس نکالی اللہ کے آگے۔ لیکن اینڈ میں کہا کہ اے میرے رب جب تک تو راضی ہے نتھنگ ایلس میٹرز، جب تک تو راضی ہے کوئی اور چیز میٹر میرے لیے نہیں کرتی۔ تو یہ ہے سیٹسفیکشن۔ اور تیسرا ہے محبت۔ تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں۔ ٹو لیو دی کمپلینٹ از اے ڈگری آف پیشنس۔ ظاہر ہے صابر انسان ہی شکایت کرنا چھوڑے گا، اسی لیے صبر بھی بہت خوبصورت گفٹ ہے، اور صبر اور توکل آپس میں بہت جڑے ہوئے، اس لیے اللہ کو صابرین سے بھی محبت ہے، اور صبر اللہ سے ماننا چاہیے، اور صبر کر کے آتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر کیا جائے، یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا جائے اور کچھ کیا نہ جائے، نہیں، یہ صبر نہیں۔ صبر ہے کہ یو ڈو ایوری تھنگ پاسبل with a good attitude and you also wait for things to become better، یہ صبر ہے۔ اور آپ غلط سائٹ پہ نہ چلے جائیں، شکایتوں پہ نہ چلے جائیں، بالکل ہی آپ دین سے نہ ہٹ جائیں، رائٹ؟ وہ صبر کے منافی ہے۔ تو صبر، to leave the complaint is a degree of patience. Satisfaction is the calmness of the heart towards what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed۔ اطمینان کا مطلب یہ ہے مطمئن ہو جانے کا کہ آپ کا دل جو ہے وہ مطمئن ہے اور وہ کام ہے، کمپوزڈ ہے کس بات پہ کہ جو میرے رب نے میرے لیے ڈکری کیا ہے، اور وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے کہ ایک چیز اب ڈکریڈ ہے، دعا تو ہم کرتے رہیں گے، لیکن اگر چلو دعا سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے، اللہ کی ڈکری پہ ہم راضی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اطمینان ملے گا۔ اینڈ لو از ٹو لو وٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز ڈکریڈ فار ہم۔ یہ بہت مشکل لمحہ ہے کہ اس بات کو پی جانا، ظاہر ہے تکلیف آسان تو نہیں ہوتی، پہلا سٹیپ تو شوق لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، خدا نہ خواستہ کسی کوئی بیماری آ گئی شوق لگے گا، خدا نہ خواستہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے،
کسی بھی چیज़ کی کمی ہو سکتی ہے، رائٹ؟ شوق آتا ہے ایک دم، اس سے نیکسٹ اسٹیپ غصہ آ سکتا ہے، اس سے نیکسٹ اسٹیپ ڈینائل آ سکتا ہے کہ ڈینائل پہ چلا جائے انسان، یہ کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. پھر اللہ معاف کرے اگر انسان اپنے آپ کو صحیح سے کاؤنسل نہ کرے، صحیح سے ان کانسیپٹس پہ نہ آئے توکل والے، تو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، پھر بہت ہی پٹری سے اتر جاتا ہے انسان، رائٹ؟ تو اس لیے یہ بڑا مشکل سٹیپ ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے محبت کرنا اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے محبت کرنا کہ یار اب میں راضی ہوں، بس آپ کا فیصلہ ہے نا تو میں راضی ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا نہ کی جائے، انشاءاللہ اس پہ ابھی ہم آتے ہیں. لیکن اینی وے یہ 3 درجات ہیں توکل کے. The first degree is for the ascetics, the second degree is for the truthful ones, and the third degree is for the messengers. سبحان اللہ. یہی جو اسکالر ہے، یہ کتاب ہے ایکچولی التوکل بائی ابن ابی الدنیا، یہ اس میں سے ایک کوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو پہلی ڈگری ہے، جو پہلا درجہ ہے توکل کا، وہ ہے کہ شکایت ہی چھوڑ دینا. وہ اسیٹکس کے لیے جو رہبانیت والے لوگ ہوتے ہیں، جو یہ عبادت گزار ہوتے ہیں، خانقاہوں میں آپ کو ملتے ہیں. جو سیکنڈ ڈگری ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے، یعنی وہ نیکسٹ لیول ہے نا، وہ عبادت گزار بھی ہیں اور وہ صدیقین بھی ہیں، صدیقین کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں. اور جو تھرڈ درجے پہ آ جاتا ہے، جو محبت کرنے لگتا ہے اللہ کی ڈگریز پہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے 2 بیٹوں کو دفنایا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو دفن کیا، لیکن وہ اللہ کی رضا پہ نہ صرف راضی تھے، محبت بھی کرتے تھے، پسند بھی تھے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے. اور یہ بہت بڑا درجہ ہے، اور ظاہر ہے ان کا توکل ہی نیکسٹ لیول تھا کہ میرا رب جو ہے نا، اس میں کوئی بہتری ہے میرے رب کی طرف سے، میرا رب میرے درجات بڑھائے گا. یہ رسولوں کا اصل میں درجہ ہے، اور اس درجے کو بینچ مارک بنانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہے. تو ان کا جو لیول تھا توکل کا، اس کو بینچ مارک بنائیں گے تو کہیں پہ پہنچیں گے نا انشاءاللہ. although مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ڈینجرس ایک کیٹیگری ہے کہ اللہ پہ بالکل توکل نہ کرنا اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، یا صرف مٹیریلسٹک چیزوں پہ بلیف رکھنا. یعنی مثال کے طور پہ بیسٹ ڈاکٹر، بیسٹ میڈیسن جو ہے نا وہ ڈھونڈنا، اور بس یہ کہنا کہ اب میرا کام ہو گیا، اور بس یہ میں نے کھا لی تو اب بس خیر ہے. تو اس کا پھر نقصان بھی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ ناراض بھی ہو سکتا ہے اس بات سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بلکہ ان ایکسٹریم کیسز بندے کو شرک کی طرف بھی لے جاتی ہے یہ چیز، کہ ایک انسان پہ اتنا توکل ہو جائے کہ یہی مینز ہے، بس اس کو مسئلہ بتاؤں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی توکل کے منافی ہے، رائٹ؟ کہ اللہ کہاں ہے بیچ میں، یعنی مسئلہ تو اللہ نے حل کر رہا ہے نا. اللہ چاہے تو ایک عام سے بندے سے آپ کا مسئلہ حل کرا دے، اللہ چاہے تو ویسے ہی آپ کا مسئلہ حل کرا دے.